بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ اگر اس شیطان کو خدا نہ خلق کرتا تو ہم کتنی مشکلات سے، مصیبتوں سے بچ جاتے۔ آقا جوادی عاملی اس کو بڑے پیارے طریقے سے اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ شیطان کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے ٹریننگ دی ہے، اور ٹریننگ یہ دیا ہے کہ اس نے گھر کے باہر جو اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کیونکہ یہ نجس ہے تو اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کتا جو ہے یہ گھر کے باہر ہی رہتا ہے۔ اب جو بھی مالک سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اگر اس گھر کا ہے، اہل خانہ ہے، اہل بیت ہے، اس گھر والا ہے، تو یہ کتا کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ یا اس کے وہ دوست ہیں جو اس کے پاس آتے رہتے ہیں تو یہ کتا ان میں سے کسی کو نہیں روکے گا۔ لیکن کبھی کوئی اجنبی آ کر ادھر بھٹکے تو اس کو یہ کتا اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، بلکہ وہ بھونکنا شروع کر دے گا کہ یہ ادھر سے بھاگ جائے، کیونکہ یہ اس گھر والا نہیں ہے، یہ اس مالک کا کوئی قریبی یا جاننے والا نہیں ہے۔ بس وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اہل بیت جو گھر والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو روک سکے، لیکن جو گھر کے باہر ہے اس کو یہ اندر نہیں آنے دیتا، جو غیر ہے، جو اس ماحول کا نہیں ہے، تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ روک کے رکھتا ہے۔ ایک اور تعبیر جو شیطان کے بارے میں ہی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی گئی ہے کہ شیطان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو آ کر زخم پر یا کسی گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اگر انسان نے ان گندی مکھیوں سے بچنا ہے کہ وہ اسے ڈسٹرب نہ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ روایات میں آیا کہ انسان کے دل میں جب شیطان وسوسہ کرتا ہے اور انسان اپنے رب کا ذکر شروع کر دے، اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دے، تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یاد خدا سے غفلت میں پڑا رہے تو پھر وہ شیطان وہاں پر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے۔ تو پس اگر اپنے آپ کو شیطانوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جس طرح ان ظاہری مکھیوں سے جو ایک گندے انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، کثیف انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ جب نہائے دھوئے گا، صاف ہو جائے گا تو وہ مکھیوں سے تنگ نہیں کریں گی، بلکہ وہ ان لوگوں کو ڈسٹرب کریں گی کہ جو کثیف ہیں، جو گندے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے شیطان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو صاف رکھنا پڑے گا گناہوں سے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا پڑے گا یاد خدا کی خوشبو سے اور اس طہارت سے۔